بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل وقد یقال للجزئی معنی آخر وهو ما كان اخص تحت العام فالانسان ولا هذا التعریف جزئی لدخوله تحت الحیوان وكذا الحیوان لدخوله تحت الجسم النامی وكذا الجسم النامی لدخوله تحت الجسم المطلق وكذا الجسم المطلق لدخوله تحت الجوهر والنسبة بين الجزئی الحقیقی وبین هذا الجزئی المسمى بالجزئی الاضافی عموم وخصوص مطلقا لاجتماعهما في زائد مثلا وصدق الاضافی بدون الحقیقی فی الانسان فإنه جزئی اضافی وليس بجزئی حقیقی لأن صدقه على کثیرین غیر ممتنع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد یقال للجزئی معنی آخر سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جزئی اضافی کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک فائدے کا جاننا ضروری ہے۔ انسان کی فصل ہے ناطق، ناطق کا معنی ہے بولنے والا۔ انسان کے اوپر ہے حیوان، حیوان کی فصل ہے حساس متحرک بالارادہ، یعنی جو محسوس کرتا ہو اور اپنے ارادے کے ساتھ حرکت کرتا ہو۔ حیوان یہ انسان سے عام ہے، حیوان یہ انسان سے عام ہے، کیونکہ حیوان کے اندر ناطق بھی داخل ہیں اور غیر ناطق بھی داخل ہیں۔ حیوان کے اوپر ہے جسم نامی، جسم نامی کی فصل ہے نامی یعنی بڑھنے والا۔ اب جسم نامی یہ حیوان سے بھی زیادہ عام ہے، کیونکہ جسم نامی کے اندر حیوان بھی داخل ہیں اور غیر حیوان بھی داخل ہیں۔ جسم نامی کے اوپر ہے جسم مطلق، جسم مطلق کی فصل ہے قابل ابعاد ثلاثہ، قابل ابعاد ثلاثہ یعنی جو تین بعدوں کو قبول کرنے والا ہو، اور تین بعد طول عرض عمق ہیں، یعنی لمبائی چوڑائی اور موٹائی۔ اب جسم مطلق یہ جسم نامی سے بھی زیادہ عام ہے، جسم نامی سے بھی زیادہ عام ہے، کیونکہ اس کے اندر نامی اور غیر نامی سب داخل ہیں، یعنی جو بڑھنے والے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں اور جو نہیں بڑھنے والے پتھر وغیرہ وہ بھی اس کے اندر ہیں۔ اور جسم مطلق کے اوپر ہے جوہر، جوہر اسے کہتے ہیں جو قائم بے نفس ہی ہو، یعنی اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور جوہر یہ جسم مطلق سے بھی زیادہ عام ہے، کیونکہ جوہر کے اندر کائنات کی ہر چیز داخل ہے، خواہ قابل ابعاد ثلاثہ ہو یا قابل ابعاد ثلاثہ نہ ہو۔ جزئی کی دو قسمیں ہیں بھائی، کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر ایک جزئی حقیقی، نمبر دو جزئی اضافی۔ جزئی حقیقی کی تعریف تو پیچھے گزر چکی ہے۔ فصل قد یقال للجزئی معنی آخر سے مصنف علیہ الرحمہ جزئی اضافی کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ کس کی تعریف؟ جزئی اضافی وہ مفہوم ہے جو اخص تحت العام ہو، خاص عام کے نیچے ہو، یعنی خاص عام کے نیچے ہو۔ اب اس تعریف کے مطابق انسان یہ جزئی اضافی ہے، انسان یہ جزئی اضافی ہے، کیونکہ انسان یہ خاص ہے، حیوان عام ہے، اور انسان حیوان کے تحت داخل ہے، انسان حیوان کے تحت داخل ہے، یہ فائدے میں بیان ہو چکا ہے، انسان حیوان کے تحت داخل ہے۔ اور اسی طرح حیوان بھی جزئی اضافی ہے، کیونکہ حیوان یہ جسم نامی کی بنسبت خاص ہے اور جسم نامی عام ہے، اور حیوان جسم نامی کے تحت داخل ہے، اس لیے حیوان جزئی اضافی ہے۔ اور اسی طرح جسم نامی بھی جزئی اضافی ہے، کیونکہ جسم نامی یہ جسم مطلق کی بنسبت خاص ہے، جسم نامی
جس میں مطلق کی بنسبت خاص ہے اور جس میں مطلق عام ہے، جس میں مطلق عام ہے اور جس میں نامی یہ جس میں مطلق کے تحت داخل ہے۔ اسی طرح جس میں مطلق یہ بھی جزئی اضافی ہے، یہ بھی جزئی اضافی ہے، کیونکہ جس میں مطلق جس میں مطلق یہ جوہر کی بنسبت خاص ہے، جوہر کی بنسبت خاص ہے اور جوہر عام ہے، اور جس میں مطلق یہ جوہر کے تحت داخل ہے، جوہر کے تحت داخل ہے۔ فائدہ بھائی، جزئی اضافی کی تعریف سے معلوم ہوا کہ کلی کے مقابلہ میں جو جزئی ہے نا وہ جزئی حقیقی ہے، جزئی اضافی نہیں، جزئی حقیقی ہے، جزئی اضافی نہیں، کیونکہ کلی اور جزئی اضافی یہ تو دونوں جمع ہو جاتی ہیں، کلی اور جزئی اضافی یہ تو دونوں جمع ہو جاتی ہیں۔ آگے بھائی، نسبت سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان نسبت کو بیان فرما رہے ہیں۔ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق ہے۔ عموم خصوص مطلق کے اندر دو مادے ہوتے ہیں بھائی، ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے اور ایک مادہ افتراقی ہوتا ہے۔ مادہ اجتماعی کی مثال جیسے زید یہ جزئی حقیقی بھی ہے کیونکہ شرکت کثیر ان سے مانے ہے، اور جزئی اضافی بھی ہے کیونکہ یہ انسان کے تحت داخل ہے، کیونکہ یہ انسان کے تحت داخل ہے، اور انسان عام ہے یہ خاص ہے۔ مادہ افتراقی کی مثال جیسے انسان اس پر جزئی اضافی تو سچی آتی ہے کیونکہ انسان اخص ہے اور حیوان اعم ہے، اور انسان حیوان کے تحت داخل ہے، لیکن انسان پر جزئی حقیقی سچی نہیں آتی کیونکہ انسان شرکت کثیرین سے مانے نہیں بلکہ کثیرین پر سچا آتا ہے، آتا ہے۔ اب ادھر ترجمے کی طرف توجہ کرو۔ فصل، یہ فصل ہے۔ وَقَدْ يُقَالُ لِلْجُزْئِيِّ مَعْنًى آخَرُ، اور تحقیق کبھی کبھی جزئی کے لیے دوسرا معنی کہا جاتا ہے، اور جزئی ہوا ضمیر کا مرجع، اور جزئی وہ مفہوم ہے جو اخص تحت العام ہو، اخص تحت العام ہو، یعنی زیادہ خاص زیادہ عام کے نیچے ہو۔ فالانسان علی ھذا التعریف جزئی، بس انسان اس تعریف پر جزئی ہے، لدخولی جزئی کیوں ہوئی، لدخولی تحت الحیوان، اس انسان کے حیوان کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے، یہ ساتھ دلیل بھی آگئی۔ اور اسی طرح حیوان، اور اسی طرح اونچا بولو، اور اسی طرح کیا مطلب ہے؟ اسی طرح حیوان بھی جزئی، اسی طرح حیوان بھی جزئی ہے، اور اسی طرح حیوان اس حیوان کے جسم نامی کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح جسم نامی اس جسم نامی کے جسم مطلق کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح جسم مطلق اس کے جوہر کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے۔ والنسبت بین الجزئی الحقیقی بین ھذا الجزئی المسمى بالجزئی الاضافی عموم و خصوص مطلقاً، اور جزئی حقیقی اور اس جزئی کے درمیان نسبت جس کا جزئی اضافی کے ساتھ نام رکھا گیا عموم خصوص مطلق ہے، لاجتماعہما فی زید، ان دونوں کے زید میں جمع آنے کی وجہ سے، مثال کے طور پر، اور جزئی اضافی کے انسان میں جزئی حقیقی کے بغیر سچا آنے کی وجہ سے، کیونکہ بے شک انسان جزئی اضافی ہے اور انسان جزئی حقیقی نہیں ہے، لأن صدقہ علی کثیرین غیر ممتنع، کیونکہ بے شک انسان کا کثیرین پر سچا آنا ممتنع نہیں ہے، ممتنع نہیں ہے۔